السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو مائی چینل ویژو شارٹ لیکچرس. تو اسٹوڈنٹس، آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ آپ کے جو ہے اسلامیات آپ کی اسلامک اسٹڈیز جو ہے 201 کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس کا جو ہے لیسن نمبر 1 فیتھ سے لے کے انشاءاللہ ہم فورگیونس آپ کے لیسن نمبر 16 تک اپنا جو ہے پورا کورس کمپلیٹ کریں گے. تو اس سے پہلے جو ہم نے اپنے سوشیولوجی کا کورس کمپلیٹ کیا ہے، پورے اس کے لیکچرز جو تھے 45 وہ کمپلیٹ کیے. اور آج انشاءاللہ جو ہے ہم آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا اسلامک اسٹڈیز 201 آپ کا جو ہے سبجیکٹ. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اسلامک اسٹڈی میرا جو میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، اور جو ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. تو اس کے جو ہے ہمارے ٹوٹل لیسنز جو ہیں 16 ہیں، اور یہ بہت بہت ایزی ہے، اور جو ہے اس میں ہماری پورے اسلام کی باتیں بتائی گئی ہیں. تو اب جلدی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ پاک اس میں ہماری لیے مدد فرمائے، آسانی فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی، لیسن نمبر 1 ہے ہمارا فیتھ. جی، فیتھ یقین. اب اس لیسن میں جو ہیں ہمارے اوور ویوز کیا ہیں. ڈیفینیشن آف فیتھ، بیسک پرنسپلز آف فیتھ، دا فروٹس آف فیتھ. ٹھیک ہے، ایمان کی تعریف، ایمان کے بنیادی اصول، ایمان کے پھل ایمان. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے ایمان کے بنیادی اصول، بیسک پرنسپلز آف فیتھ. اب اس میں کیا ہے؟ فیتھ ان اللہ، فیتھ ان پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ نبوت اینڈ رسالت، دا لائف ان دا ہیئر آفٹر، آخرت کی زندگی. ٹھیک ہے، ڈے آف ججمنٹ، یوم فیصلے کا دن، مطلب کہ قیامت کا دن اس سے مراد ہے. ڈیفینیشن آف فیتھ. اب فیتھ کی جو ہے تعریف کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے. بلیف ان دا اسپیشل. جی، اسلام کی خصوصی اصطلاحات پر اعتقاد کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے انبیاء کو اس طرح سے ماننا ہے، اس کا اعتراف کرنا ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے خدا نے ان کے پاس ایسے علم کی تصدیق کی تھی جو ہماری ذہانت اور فہم و تفہیم کی حد سے باہر تھا. اور یہ اس بات کی تصدیق کرنا ہے کہ خدا کی طرف سے ان کے ذریعہ ہمیں جو بات پہنچی ہے اور ان کے ذریعے لائے ہوئے مذہب کو الہی دین قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب یہ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، اور یہ جو ہے آپ کی موسٹلی جو ہے پیپر میں آ جاتی ہے. فیتھ کی ڈیفینیشن آف فیتھ. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیسک پرنسپلز آف فیتھ، اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، پرنسپلز کیا ہیں اس کے. فیتھ ان اللہ پر ایمان. اب اللہ پر ایمان کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، مطلب کہ نہ اس کی پیدا کیا گیا اور نہ آگے اس کی اولاد ہے، نہ اس نے. ولم یکن لہ، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے. کفوا احد، اور وہ اکیلا یکتا ہے، اس کا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے. اب فیتھ ان اللہ از بیسڈ آن 4 پریمیسز. اب اللہ کا وجود، قرآن نے ہمیں جی اب کیا ہے؟ اللہ ایگزسٹ اینڈ نو باڈی کریٹڈ. قل هو اللہ احد، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ایک ہے. کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، ہی alone از دا لارڈ آف دا whole یونیورس. ٹھیک ہے، کہ وہی ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ تنہا ہے، اور وہی اپنی مرضی کے مطابق کائنات میں کوئی ترمیم کرنے کا محاذ ہے. اور اکیلے انہوں نے خصوصی طور پر جو ہے اسی کی عبادت کی جائے، اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. اب اللہ کا وجود،
The Quran has clearly told us that the proof of the existence of Allah lies. جی اب قرآن نے ہمیں واضح طور پر بتایا کہ اللہ کے وجود کا ثبوت ہمارے اندر موجود ہے، پھر ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں جو ہمارے پیشانیوں پر بری لکھی ہوئی ہے، جس کی حقیقت اس کا ثبوت ہے۔ اب جو ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم اپنی جانوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ اب دنیا ہے، دنیا کا نظام خود تو نہیں چل سکتا نا، اب ہم دیکھتے ہیں اس کا نظام چلانے والا ہے کوئی، کون ہے؟ وہ اللہ ہے ہمارا۔ آگے ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اور کیا وہ اپنی جانوں میں نہیں دیکھتے؟ ٹھیک ہے، اب کون یقین رکھتا ہے اور اپنے آپ میں تو کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ہمارے دلوں کی بہت گہرائیوں میں یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ جب مشکلات اور بدبختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم اپنی وفادار فطرت اور مذہبی جبلت کی وجہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ He alone is the Lord of the whole universe. وہ تنہا ساری کائنات کا مالک ہے۔ عقیدے کی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہی تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے دل کی گہرائی سے یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ ہی تمام عالم کا خالق ہے۔ وہ تنہا جاندار و آسمانی جسموں اور پوری مرئی کے ساتھ ساتھ پوشیدہ دنیا بھی پیدا کی ہے۔ اس نے ان تمام جہانوں کے لیے صرف اس طرح کی چیز انگیز توپیں تیار کی کہ طب، کیمسٹری، طبیعیات اور جو ہے ہر اور ماہر اور فلکیات کے اسکالرس کو ان میں سے صرف چند ایک دریافت کرنے میں کامیاب رہا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں، ہی alone is the master and he alone is وہ تنہا ہے، ماسٹر ہے، اور وہی اپنی مرضی کے مطابق کائنات میں کوئی ترمیم کرنے کا مجاز ہے۔ اس طرح وہ دنیا کا نگہبان ہے، اس نے ہر چیز سے کچھ دیا اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ تبدیلی کرتا ہے اور ان کے حالات اور کردار میں تبدیلی کرتا ہے۔ اس نے ہر تفصیل کا پہلے سے ہی تعین کیا ہے اور کائنات کے ایٹم میں اس طرح کے ثبوت پیش کر دیے ہیں کہ ہر ایک شخص کے پاس اس کی وجہ معلوم ہو سکتی ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ کا دوسرا کلام ہے اور اس کو قبول کرنا اور اس پر یقین کرنا واجب ہے۔ ہم نیکسٹ دیکھیں، He alone is to be صرف اکیلا ہے، خصوصی طور پر اس کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ He has no associations. When you admit that Allah exists is the جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بے مثال مملکت کا مالک ہے، تو جب آپ یہ تسلیم پھر اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ عبادت میں بھی خاص اس کی ہی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ دیکھیں، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس انسانوں کے رب سے، مالک الناس لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود۔ اب یہ قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت ہے کہ اب ہے عقائد پر یقین، پیغمبر کی فیتھ ان پروفٹس، ڈیفینیشنز آف پروفٹ۔ اب پروفٹ کیا ہے، ان کی ڈیفینیشن، دا پروفٹ ٹو آر ہیومن بینگس۔ اب جو ہے، اور ہم نے تم سے پہلے رسول نہیں بھیجے بلکہ یہ کہ انہوں نے کھانا کھایا بھی اور بازاروں میں بھی چلے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اور نہیں ہم نے بھیجا تم سے پہلے رسول مگر بے شک وہ البتہ وہ کھاتے تھے کھانا اور وہ چلتے تھے بازاروں میں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے دیکھے تھے، اب جو ہے البتہ انبیاء جو ہے
وہ انسان ہے، وہ الہی نہیں ہے، معبود نہیں ہے، کیونکہ اللہ صرف ایک مخصوص خصوصیت کے ساتھ ہے، وہی ان پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، وما ارسلنا، کہ ہم نے جو رسول بھیجے، ٹھیک ہے۔ اب انبیاء کرام پر ایمان 3 احاطوں پر مبنی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ جو آپ کا بہت ایزی ہے، آپ نے سارا جو ہے آپ نے اسٹارٹ سے آپ کو پتہ ہوگا، جو آپ باتیں جو ہے ادھر ایک بار قسم کی آپ یہاں پہ ریویژن کر رہے ہیں، ان باتوں کو یہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اب کیا اسلام ڈز نوٹ، جی اسلام انبیاء کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتا، تمام انبیاء انسان ہیں، انبیاء کے معجزات پر ایمان۔ اب اسلام انبیاء کرام کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتا۔ اسلام ڈز نوٹ ڈسکریمنیٹ بٹوین پروفٹس، ٹھیک ہے، تمام جو اللہ کے انبیاء ہیں وہ برابر ہیں۔ اب جو ہے دوسرے نبیوں کے ماننے والوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پیغمبروں کے پیروی کرنے کے علاوہ ان کے بارے میں بھی تضحیق امیز گفتگو کرتے ہیں، لیکن اسلام نے یہ ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ تمام انبیاء کا یکساں احترام ہے۔ آگے ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جی the messenger accepted what was sent down، رسول نے وہ قبول کیا جو اس پر اپنے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تھا، اور مسلمانوں نے بھی وہ سب خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں، اور وہ بولے ہم نے سنا ہے اور قبول کیا، ہم آپ کی معافی چاہتے ہیں، ہمارے رب اور تیری ہماری واپسی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک مسلمان جو ہے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتا ہے اور اس طرح ان کا احترام کرتا ہے، جس طرح وہ پیغمبر جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، وہ اپنے سبھی نبی کا جو ہے احترام کرتا ہے بلا تفریق، ٹھیک ہے، ان میں کوئی بھی تفریق نہیں کرتا۔ اور ان کے درمیان جو ہے بالکل برابری کرتا ہے۔ جی آگے نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا آل پروفٹس آر ہیومن بینگس، تمام انبیاء انسان ہیں۔ اب تمام انبیاء انسان ہیں، وہ دوسرے انسانوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور ان کی طرح مر جاتے ہیں، وہ دوسرے انسانوں کی طرح بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کی طرح صحت یاب ہو جاتے ہیں، وہ اب تک دوسرے انسانوں سے مختلف نہیں ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس طرح لکھا ہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، یہ بہت آپ کا ایزی ہے، کنسیپچول ہے، آپ مسلم ہیں تو ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں کہ تمام جو ہمارے انبیاء، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء انسانوں کی طرح ہیں، جس طرح عام انسانوں کو جو ہے جس طرح وہ لائف پوری اپنی گزارتے ہیں، اس طرح ہمارے انبیاء جو ہیں ان کو بھی ویسی تکلیف بھی آتی ہے، جو ہے بیماری صحت بھی آتی ہے، لیکن جو ہے وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور جو ہے انبیاء علیہ السلام وہ درجے میں بڑے عظیم ہوتے ہیں ہم انسانوں کی بنسبت۔ انبیاء کے درجے کو تو کوئی عام بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا کبھی۔ جی آگے دیکھیں آیت کیا ہے ہماری، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا یہ لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص پر یہ وحی کی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ واقعی غامزن ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے بے شک میں انا بشر، میں انسان ہوں تمہارے جیسا، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم، بے شک تمہارا معبود الہ واحد، اکیلا معبود ہے۔ یہ نبی کریم جو ہے اللہ پاک نے فرمایا اپنے نبی کو کہ لوگوں کو ایسے بتا دیجیے۔ آگے ہے قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، تو انہوں نے سوالیہ طور پر کہا کہ کیا انہوں نے کہا کیا خدا نے رسول کو بطور انسان بھیج دیا۔ اب انبیاء کرام کے معجزات پر ایمان،
اب انبیاء کے معجزات پر ایمان، اب جو ہے مکہ مکرمہ سے قدست منتقل کیا گیا اور جو ہے واقعہ رونما ہوا، اور پیغمبر جو جب عروج معراج اسی رات قریش جو تشریف لے کے گئے تو اسی رات قریش نے اس پر یقین نہیں کیا۔ اس کی رائے میں یہ ناممکن تھا، کیونکہ اس وقت آمد و رفت کے ذرائع اونٹ اور اونٹ وغیرہ تھے، تو وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ اسی طرح رسولوں پر جو ایمان لے کر آنا ضروری ہے، اور ان کے ساتھ ان کے جو معجزات ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس پر بھی ایمان لے کر آنا ضروری ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ اتنی لمبی مسافت طے کرنا جب معراج پر گئے اور اسی رات میں واپس آنا ناقابل فہم تھا۔ اب یہ جو معجزات بتاتی ہیں وہ فہم سے باہر ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ سے باہر ہیں، ان پر ایمان لانا ہی لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا، اب آپ جو ہے خود بھی ایک بار ریڈ کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے دا لائف ان دا ہیئر آفٹر ڈے آف ججمنٹ، آخرت کے دن پر ایمان۔ اب آخرت کے دن پر ایمان کیا ہے؟ اب جو آخرت کی زندگی ہے حقیقی زندگی ہے، بصیرت والے اسے دیکھنے سے قاصر ہیں، اور کمزور لوگ اس پر یقین نہیں کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کیا کہا جاتا ہے، لیکن بصیرت اور حکمت اور فہم کا مالک جانتا ہے کہ انسانی زندگی جو ہے مراحل سے گزرنا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ایک مہادہ اور سکڑتی ہوئی حالت میں پڑا تھا، اور اپنی اس محدود دنیا میں سانس لے رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیا ہوگا۔ اب جس طرح اللہ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے تو اسے یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جو ہے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اور قیامت کا روز واقع ہوگا، آخری دن ہوگا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے، آپ خود ایک بار ریڈ کر لیں۔ اب نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، دا فروٹس آف فیتھ، ایمان کا پھل۔ اب ایمان کا پھل کیا ملے گا مسلمانوں کو؟ فروٹ آف فیتھ، جی۔ اب اس میں ہے کہ عقیدے کا ثمرہ وہ ذہنی رویہ ہے جس کو نبی نے ایک مشہور ریمارکس میں بیان کیا، جو اتنا جامع اور مثبت ہے کہ کوئی دوسرا تبصرہ اس سے مماثلت نہیں رکھتا۔ حقیقت میں یہ تمام جامع تبصرے اس کی گواہی نبی ہے۔ اب جو ہے اللہ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایمان کے ثمرات میں سے ایک یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا۔ اب میں نے جو ہے ایک مرتبہ ایک نیک آدمی کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے مصنف لکھتے ہیں، پڑھا، جس کا مطلب مجھے یاد نہیں۔ اس کی صوفیانہ ابتدا کا آغاز کیسے ہوا؟ اس نے ایک عقیدت مند اور نیک چچا تھا۔ اس نے ایک دن اپنے چچا سے پوچھا کہ وہ بھی اللہ سے اتنا ہی عقیدت مند رہنا چاہتا ہے جتنا وہ ماموں تھا، اور اس نے اپنے چچا سے درخواست کی کہ وہ اس طرح کے اعمال کی طرف رہنمائی کرے جس سے وہ نیک ہو جائے۔ اس کے چچا نے اس سے کہا کہ دن میں 3 بار دہرائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔ اس نے 1 ہفتہ تک یہ مشق جاری رکھی، جس کے بعد ان کے چچا نے انہیں ہر دعا کے بعد 3 بار وہی الفاظ دہرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے اس مشق کا آغاز بھی کیا اور اس میں 1 اور ہفتہ گزارا۔ اس کے چچا نے اسے زبانی طور پر بجائے ذہنی طور پر ان الفاظ کو دہرانے کا حکم دیا۔ اس شخص نے یہ مشق جاری رکھی اور اس کے نتیجے میں اس نے ہمیشہ اللہ کو یاد کیا اور کبھی اس سے غافل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ بندے کو اسی طرح یاد آ جائے تو پھر بندہ کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، جی۔ اب جو ہے لیسن کے لاسٹ میں آپ کی دی گئی ہیں ورسز اینڈ احادیث آف لیسنس، کہ جو آپ کے لیسنس میں جو آیات آئی ہیں اور جو لیسنز آئے ہیں اور اس کا جو ہے ترجمہ دیا گیا ہے، اور وہ جو ہم نے ساتھ ساتھ بھی کر لیا ہے یہ سارا، اور لاسٹ پہ جو احادیث ہیں، ٹھیک ہے، جو تفسیر کی جو آیات آئی ہیں اس کا تو ہم نے ساتھ ساتھ کر لیا ہے۔ اب ہم احادیث کا دیکھ لیتے ہیں ترجمہ، جی۔ اب احادیث کیا ہے؟ الا و ان فی الجسد مضغۃ، جی، خبردار جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا ہو تو سارا جسم اچھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔
مطلب کہ انسان کا دل ہے اگر وہ اللہ کی طرف لگا دے گا تو اللہ کی طرف لگ جائے گا، گناہ کی طرف لگا دے گا تو گناہ کی طرف لگ جائے گا۔ اب آگے ہے ان انس ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ یہاں تک کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہ بھی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ اپنے بھائی کے لیے بھی اتنا ہی محبت اور انصاف کے دیکھ کرے اور ویسے ہی اس کے لیے بھی چیز پسند کرے اور ویسے اس کے لیے بھی ہر چیز رکھے کہ اگر یہ چیز مجھے نقصان دے گی میرے بھائی کو بھی نقصان دے گی تو فرمایا وہی سب سے زیادہ اچھا ایمان والا ہے۔ آگے ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی واقعی اس وقت تک ایمان نہیں لاتا جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لایا ہوں، یعنی دین اسلام۔ آگے ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے جو ہے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ کے اعضاء سے تکلیف رہے، مطلب کہ وہ اپنے دل اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الایمان بضع و سبعون شعبۃ، فرمایا کہ جو ایمان ہے اس کی جو ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایمان ہے آگے اس کی 70 شاخیں ہیں۔ آگے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، اس کے بچے سے، اس کی اولاد سے اور اس کے تمام زیادہ عزیزوں سے زیادہ اس کو محبوب ہو جاؤں، مطلب کہ سب سے زیادہ اطاعت محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو، وہی سب سے زیادہ ایمان والا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھوڑا لیسن ہمارا لینتھی ہو گیا اور اس کے لیسنس بھی کچھ زیادہ نہیں ہیں، 16 ہی ہیں 16، تو اگر لینتھی بھی ہو گیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسٹوڈنٹس۔ تو اب سب کچھ تو اپنا کور کرنا ہوتا ہے لیسن میں، اچھے سے لیکچر لیں انشاءاللہ، مجھے یقین ہے آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا۔ اب اپنے ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔